یہ دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے، کیا ہاتھ ایسے باندھنے چاہیے یا ہاتھ ایسے باندھنے چاہیے؟ جی، اس بارے میں سب سے پہلی روایت جس کو بعض لوگ جو ہے وہ ایسے ہاتھ باندھنے کے لیے جو ہے وہ دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایسے ہاتھ باندھنے چاہیے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ یہ میرے پاس جناب بخاری شریف ہے، یہ قدیمی کتب خانہ ہے، اس کی پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 102 ہے، اور اس میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کان ناس یؤمرون ان یدع الرجل الید الیمنى علی ذراعہ الیسری، کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا، یعنی نماز میں حالت قیام میں، کہ وہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں گے علی ذراعہ الیسری، اپنی بائیں ذراع پر۔ ذراع کسے کہتے ہیں؟ یہ ذراع عربی کا لفظ ہے، عربی کے مشہور ترین ڈکشنری ہے جس کا نام ہے المنجد۔ یہ عربی سے اردو والی ڈکشنری ہے، یعنی عربی الفاظ کا اردو کے اندر معنی بیان کیا گیا ہے۔ تقریباً سارے مدارس کے اندر جو ہے وہ یہ ڈکشنری موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک عربی کی ڈکشنری ہے لسان العرب، بڑی مشہور ترین کتاب ہے، اس میں ذراع کا معنی بیان کیا گیا۔ فرماتے ہیں ذراع کا معنی یہ ہے کہ یہ درمیان والی جو انگلی ہے نا، درمیان والی انگلی، اس سے لے کر کونی تک جو حصہ ہوتا ہے نا، کونی سمیت اینڈ تک، اس کو ذراع کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذراع کہا جاتا ہے۔ اب حکم کیا بیان کیا گیا؟ بخاری شریف کی حدیث کے اندر حکم یہ بیان کیا گیا کہ تم نے اپنا ہاتھ، یہ سیدھا ہاتھ، بائیں ذراع پر رکھنا ہے۔ اب ذراع یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے ذراع۔ اب اگر ایسے ہاتھ باندھ لیے جائیں جیسے بعض لوگ باندھتے ایسے، تو یہ حدیث پر عمل نہیں ہے، یہ حدیث پر عمل نہیں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا بائیں ذراع پر، اور اگر یوں ہاتھ باندھ لیے جائیں تو یہ تو ذراع کو ذراع پر رکھنا لازم آ جائے گا، حدیث کی مخالفت ہو جائے گی۔ یہ بھی ذراع ہے، یہ بھی ذراع ہے، یہ تو ذراع کو ذراع پر رکھنا لازم آ جائے گا۔ حکم یہ تھا کہ ہاتھ کو ذراع پر رکھنا ہے، ہاتھ کو ذراع پر رکھنا ہے۔ اگر یوں ہاتھ باندھ لیں گے نا، یوں، تو یہ ذراع کو ذراع پر رکھنا لازم آ جائے گا، جو کہ حدیث کی مخالفت ہے۔ اب یہ ہاتھ ذراع پر رکھنا ہے، کس مقام پر رکھنا ہے، اس بارے میں یہ حدیث مبہم ہے، یہ حدیث پوشیدہ ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ، صاحب فتح الباری شرح صحیح بخاری، اسی مقام پر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ حدیث ہاتھ باندھنے کے حوالے سے مبہم ہے، پوشیدہ ہے، حکم پوری طرح واضح نہیں ہے، حکم پوری طرح واضح نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ ہاتھ کو رکھنا تھا ذراع پر، اب اگر یوں رکھ لیا تو یہ ذراع کو ذراع پر رکھنا لازم آ جائے گا، یہ تو حدیث کی مخالفت ہو گئی ہے، یہ تو حدیث کی مخالفت ہو گئی ہے۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ حدیث مبہم ہے، یہ حدیث پوشیدہ ہے، اس روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا، لہذا اب دوسری احادیث کو دیکھا جائے گا کہ حدیث کی شرح جو ہے وہ حدیث کر دے، اس سے بڑی تو شرح ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جناب حدیث کی کتاب ہے نسائی شریف، صحاح ستہ کی ایک کتاب ہے نسائی شریف، یہ اس کی پہلی جلد ہے، اور اس کی پہلی جلد کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 155 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 899، 889، یہ حدیث کا نمبر ہے۔ حدیث کے راوی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور کیسے نماز پڑھ رہے تھے آگے جا کے بیان کرتے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہاتھ باندھے نا، تو ہاتھ باندھنے کا انداز کیا تھا، حضور علیہ السلام نے کس طرح ہاتھ باندھے ہیں، یہ حدیث پاک۔ فرمایا ثم وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری والرسغ والساعد، کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سیدھا ہاتھ مبارک رکھا علی کفہ الیسری، اپنے ہاتھ کی، اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر۔ عربی کے اندر چلو میں یہ بات بتاتا چلوں، یہ جو ہے نا، یہ جو حصہ اس کو کہتے ہیں باطن الکف، کف
ہتھیلی کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں باطن الکف، اس کو کہتے ہیں ظاہر الکف، ظاہر الکف، اور یہ والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ساعد، ساعد، اور یہ جو ہوتا ہے نا گوٹ، اس کو عربی میں کہتے ہیں رسغ، اس کو عربی میں کہتے ہیں رسغ۔ اب دیکھیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نسائی حدیث نمبر 899 صفحہ نمبر 155 فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنا سیدھا ہاتھ رکھا علی کفہ الیسری، کفہ الیسری، اپنے ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر، والرسغ، اور گھٹ پر، والساعد، اور اس کلائی پر، کلائی پر۔ اب دیکھیں اس طرح ہاتھ رکھا کہ ہاتھ ہتھیلی پر بھی آ گیا، گھٹ پر بھی آ گیا، اور ساعد، یہ جو کلائی ہوتی ہے نا کلائی، اس پر بھی آ گیا۔ اب اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ نماز کے اندر اس طرح ہاتھ باندھنے، یہ والا طریقہ، یہ حدیث پاک، تو یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا سنن نسائی شریف سے۔ اب دوسرا مسئلہ حدیث کی روشنی میں بیان کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہاتھ باندھے کہاں پر جائیں، یہاں ہاتھ باندھے جائیں، یہاں پر ہاتھ باندھے جائیں، یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ آئیے اس کو بھی حدیث سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے نماز کے اندر، تو نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ باندھنے کا انداز کیا ہوتا تھا، حضور علیہ السلام نے کس مقام پر ہاتھ باندھے ہیں۔ یہ جناب حدیث کی کتاب سیاہ ستہ کی یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد شریف، سیاہ ستہ کی کتاب ہے جناب سنن ابی داؤد، اس کی جلد نمبر ہے 1، صفحہ نمبر ہے 118، حدیث کا نمبر ہے 757، 757 حدیث کا نمبر ہے۔ ہاتھ کس مقام پر باندھنے ہیں، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 757، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے قال من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاة تحت السرہ۔ جب صحابی سنت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں نا، کوئی صحابی یہ کہے کہ سنت یہ ہے، تو اس سے مراد حضور کی سنت ہوتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد حضور کی سنت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سنت طریقہ یہ ہے کہ وضع الکف علی الکف، کہ بندہ اپنا سیدھا ہاتھ، یہ جو ہتھیلی ہے، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے، اور رکھ کر باندھے کہاں پر، اندر تحت السرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا، ناف کے لوری۔ میں پوری ان کی ذریت کو یہ چیلنج کرتا ہوں، یہ سینے پر ہاتھ باندھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت کر کے دکھا دیں، میں بھی باندھنے لگ جاؤں گا۔ اور میں نے صحیح درجے کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، حضور علیہ السلام کی سنت مولا علی بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ، کہ ایسے اپنا سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنی ہے، اور تحت السرہ رکھنی ہے، ناف کے نیچے رکھنی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔